کہ ہم سب کے استاد محترم اور ملک پاکستان کے عظیم ادارے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ وہ عظیم الشان ادارہ اور جامعہ کہ جس کے تلامذہ فضلاء اور وہاں سے پڑھے ہوئے طلباء الحمدللہ پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جامعہ کی رونقوں کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے۔ اسی جامعہ کے استاذ الحدیث ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہم سب کے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اعجاز صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت استادی سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظوں سے اپنی قیمتی فرمودات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ انشاءاللہ آپ کے 3-4 منٹ لوں گا، چونکہ ہمارے مہمان محترم مہمان حضرات تشریف فرمائے ہیں، ان کی میزبانی کا تقاضا یہ کہ وقت ان کو ملنا چاہیے، ان کی شفقتیں کہ وہ آج لوگ یہاں تشریف لائے۔ چونکہ مجلس کا رخ کچھ ایسا ہو گیا، اس حوالے سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، امت کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یا امت کسے کہتے ہیں، امت مسلمہ کسے کہتے ہیں، تو آپ علماء سے تفصیلاً سنتے ہیں، لیکن میں قرآن پاک کے اس جملے سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے امت کے بارے میں، ان کے تعلقات کے بارے میں کہا ہے رحماء بینہم، کہ امت آپس میں انتہائی رحم دل، شفیق اور ایک دوسرے کی عزت و احترام یہ ان کی گھٹی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ آج الحمدللہ اہل علم کو اس طرح مجتمع دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا قرآن نے رحماء بینہم کہا ہے، اشداء علی الکفار کہا ہے، اور شاید پہلے بھی اس کی بڑی ضرورت تھی، لیکن آج اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور یہ امت کے خوشگوار تعلقات، امت کا آپس میں مل بیٹھنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنا پسند آتا ہے۔ ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، ایک موقع پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہو، اس سے بھی زیادہ بلندی درجات اس سے ملتی ہے۔ تو یقیناً صحابہ اکرام تو متمنی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی افضل عمل یہ ہے اصلاح ذات البین، آپس کے خوشگوار اور محبت کے تعلقات، امت کے دلوں کو جوڑ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی نماز سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے بھائی، امت اگر آج جڑی ہوئی ہوتی تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ میں اور آپ نہ دیکھتے، اگر یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی کی نحوست ہے۔ اس لیے آج میں اور آپ یہ عزم کریں کہ اپنے گھر، خاندان سے لے کر اوپر تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ امت مسلمہ کے دل آپس میں جڑ جائیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہ کاوش نہ کی گئی تو اس کی جو نحوست ہے وہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ تمہارے آپس کی ناچاکییں، قدورتیں اور دلوں میں کینہ اور بغض، ایک دوسرے کے بارے میں حسد، یہ لڑائی جھگڑا، یہ کتنی نحوست کی چیز ہے۔ فرمایا یہ تمہارے دین کو جڑ سے مونڈ کے رکھ دے گا۔ تم جتنے بھی دینی کام کرتے ہو، اگر دلوں میں پھوٹ ہے اور قدورت ہے خدا نہ خواستہ، تو بھائی یہ ہمارے دین کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ آج ہم یہاں یہ عزم لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں دلوں کے جوڑ کی کوشش کریں گے، دلوں کے توڑ سے بچیں گے، اور قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے لیے اپنی شریعت کے بعض احکامات کو تبدیل کرنا پڑا تو آپ نے وہ بھی تبدیل کر دیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا وینمی خیرا، دو آدمیوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کچھ غلط بیانی بھی کرنی پڑے، ایک کے پاس جا کر کہے کہ بھائی میں ادھر سے آیا ہوں، وہ تو آپ کا بڑا ذکر خیر کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے نہیں کی، تو سننے والا تو اس کو غلط بیانی اور جھوٹ کہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے بلکہ پابندی لگا رہے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جس نے دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ جملہ کہا ہے اس کو جھوٹ بولنے والا نہیں کہنا، بلکہ یہ خیر کا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہے اور امت میں خیر کو پھیلا رہا ہے۔ تو امت کو جوڑنے کے لیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کوشش کی ہے، تو آج بھائی اس کی شدید ضرورت ہے، تو میں اور آپ یہاں سے یہ سبق بھی لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔